جہاں پر آپ نے دیکھا ہر نماز کے فضائل اپنے ہیں، ہر نماز کے اوقات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نماز کو اس وقت پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو یہ کر لے۔ اسی طریقے سے نماز فجر کے بارے میں آپ نے کئی جمعہ مبارک میں سنا ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اسفار شمس یعنی سفیدی آ جائے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں رات میں پڑھنا بہتر ہے۔ اگر کوئی رمضان مبارک میں سحری کر کے تب کون سے وقت میں نماز فجر ادا کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھا کر کیا کی، سحری کھا کر اور اتنا تاخیر کی بعد میں نماز پڑھ لی۔ اب صحابی رسول نے پوچھا کسی دوسرے صحابی سے کہ حضور علیہ السلام نے کتنی سحری کے بعد نماز کے لیے کتنا فاصلہ رہا، کتنا ٹائم سحری کے بعد حضور علیہ السلام نے نماز بعد میں پڑھی، ٹائم کیا تھا؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے سحری کھائی۔ اب غالباً جتنی بندہ 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے نا، 50 آیات پڑھ لیتا ہے، اتنا وقت جو ہے نا ہوتا ہے نا، حضور علیہ السلام نے سحری کر کے 50 آیتیں جتنا ٹائم لگتا اتنا صبر کیا، بعد میں کیا پڑھی؟ نماز فجر کو پڑھ لیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اب بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا یعنی سفیدی آ جائے تب پڑھنا ہے، اور لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے، لوگ روزے کے لیے اٹھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، کئی خرید و فروخت وغیرہ بہت سارا، لیکن اگر وہ اتنا مستحب وقت کے لیے جاگیں گے تو ان کی نماز بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور بھی بہت ساری شک و شکوک وجہ ہے۔ تو اگر کوئی سحری کر کے اور نماز فجر کا ٹائم ہو گیا، اول وقت میں ہی نماز فجر ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر ہی نہیں، کہیں پر ہو سکتا ہے کہیں پر نہیں، لیکن اکثر جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کہ سحری کے فوراً بعد اذان ہوتی ہے، اور اذان کے فوراً بعد کیا ہو جاتی ہے؟ جماعت ہو جاتی ہے۔